بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتوں کے بارے میں۔ یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے اظہار۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے وہاں اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اس سے دوبارہ سے سن لیں، نون ساکن اور یا پھر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ وہاں اظہار ادا کریں گے۔ اب حروف حلقی کون سے ہیں؟ تو یہ 6 حروف ہیں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، دوبارہ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ اگر یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں گے تو آپ نے وہاں پر اظہار کرنا ہے۔ تو اظہار کیسے ہوتا ہے؟ مثالوں کے ساتھ اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اظہار حلقی کی مثالیں کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ دیکھیں من اخیہ، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور حروف حلقی کا حمزہ آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر غنہ نہیں ادا کرنا، ایسے نہیں پڑھنا کہ من اخیہ، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اظہار کر کے اسے پڑھیں گے من اخیہ۔ اور اگر تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آتا ہے تو اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ مثال دیکھیے گا، غثاء احوا۔ اسی طرح حروف حلقی میں سے دوسرا حرف ہا ہے، ہا، اور اگر ہا نون ساکن کے بعد آتی ہے تو اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا؟ مثال میں دیکھیے، من ہاد۔ اب یہاں پر کوئی اسے پڑھے من ہاد تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہا حروف حلقی کا نون ساکن کے بعد آ گیا۔ اسی طرح اگر ہا حروف حلقی کا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں بھی آپ نے غنہ ادا نہیں کرنا ہوتا، جیسا کہ جروفن ہار۔ یہاں پر دیکھیں فا کے نیچے 2 زیر کی تنوین لگی ہوئی ہے تو آپ یہاں غنہ نہیں ادا کریں گے بلکہ اظہار کر کے پڑھیں گے جروفن ہار۔ اسی طرح عین کو دیکھ لیں، انعمت، اور تنوین کے بعد دیکھیں محمدن عبدہ۔ اسی طرح ہا کو دیکھ لیجئے، نون ساکن کے بعد اگر ہا آتی ہے جیسے دیکھیں من حرم، اسی طرح ون حر، اور تنوین کے بعد اگر ہا آ جائے نار حامیہ، من حکیم حمید۔ تو مثالوں کے ساتھ دیکھتے جائیں۔ غین کو دیکھیں، اگر نون ساکن کے بعد غین آ جائے جیسے من غاب من غیرکم، اسی طرح تنوین کے بعد اگر غین آ جائے جیسے اجر غیر، اسی طرح رب غفور۔ خا آ جاتی ہے اگر نون ساکن کے بعد تو آپ نے اظہار کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ لمن خشیہ، لمن خشیہ من خوف۔ تنوین کے بعد اگر خا آتی ہے نخل خاویہ، اسی طرح شیء خلق۔ تو ان تمام مثالوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں ہم نے غنہ نہیں بلکہ اظہار کر کے اسے ادا کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ان تمام مثالوں سے آپ کو اظہار سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کی دوسری حالت کا نام ہے اقلاب۔ اور اقلاب کیسے ہوتا ہے اسے ذرا دیکھ لیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، دوبارہ سے سنیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں آپ نے نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم سے چینج کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اقلاب کے معنی ہوتے ہیں تبدیل کر دینا، تو آپ یہاں نون کی آواز کو میم سے چینج کر دیں گے۔ اور اس کی علامت اور نشاندہی کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ایسی نون جہاں جس کے بعد اقلاب ہو رہا ہوگا اس نون پر ایک چھوٹا سا میم کا سائن بنا ہوگا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں اقلاب ہو رہا ہے۔ اب مثالوں میں دیکھیں، نون ساکن کے بعد اگر حرف با آتا ہے تو وہاں اقلاب کس طرح سے ادا ہوگا؟ جیسے من بعدی، من بعدی، اب کوئی اسے پڑھتا ہے من بعدی تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح من بخیلا، من بخیلا، اسے من بخیلا پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ تنوین کے بعد اگر تنوین کے بعد اگر حرف با آتا ہے تو وہاں آپ نے اقلاب کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ جیسے دیکھیں کرام بررہ،
किरामिन, अब किरामिन बारारा पढ़ना इसको दुरुस्त नहीं है। इसी तरह समीउन बसीर, समीउन बसीर पढ़ना इसको दुरुस्त नहीं है। तो इन तमाम मिसालों से आपको ये बात समझ में आ गई कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहां जो आप करते हैं, जो आपने जो उस हालत को जिस तरीके से पढ़ना होता है उसे कहा जाता है इक़लाब। और इक़लाब नून साकिन की आवाज़ को मीम से चेंज करके पढ़ने का नाम है। तो दूसरी हालत नून साकिन और तनवीन की आपको समझ में आ गई। अब तीसरी हालत को समझ लें कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए, ठीक है, तो आपने वहां इदगाम करना है। दोबारा से सुन लें, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर यरमलून के हरूफों में से कोई भी हरफ आ जाएगा तो आप वहां पर इदगाम अदा करेंगे। अब यरमलून के हरूफ कितने हैं? तो ये कुल 6 हरूफ हैं। कौन कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। ये 6 हरूफ यरमलून के हरूफ कहलाते हैं। अब इनमें से जो 4 हरूफ हैं उन पर जो मतलब आपने इदगाम करना होता है वहां इदगाम बिल गुन्ना होता है। और वो 4 हरूफ कौन कौन से हैं? या, नून, मीम, वाव। इन 4 हरूफों पर अगर इनके बाद नून साकिन के बाद इन 4 हरूफों में से कोई एक हरफ आता है, यानी या नून, मीम या वाव। इसी तरह तनवीन के बाद इन 4 हरूफों में से कोई एक हरफ आ जाए, यानी या, नून, मीम, वाव में से कोई एक हरफ आ जाए, तो आप वहां इदगाम करेंगे, लेकिन ये इदगाम बिल गुन्ना होगा, गुन्ना के साथ इदगाम किया जाएगा। जैसे इसकी मिसाल देखें, नून साकिन के बाद अगर या आ जाती है, मैं युमिनु, अब इसको मन युमिनु पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह तनवीन के बाद अगर या आ जाए, खैरन यरा, मिसाल कैसे है? खैरन यरा, शर्रन यरा। इसी तरह नून साकिन के बाद अगर नून आ जाती है, जैसे मिन नबिय्यिन, मिन नारिन, तो यहाँ आप इदगाम अदा करेंगे लेकिन बिल गुन्ना, गुन्ना के साथ। इसी तरह तनवीन के बाद अगर नून आ जाए, जैसे आमिलतुन नासिबा। और अगर मीम आ जाती है नून साकिन के बाद, जैसे मिम माइन। इसी तरह अगर तनवीन के बाद मीम आ जाए, जैसे रसूलुम मिनल्लाहि। अगर नून साकिन के बाद वाव आ जाए तो तब भी आपने इदगाम बिल गुन्ना करना है। कैसे? मिन वालिन, अफमन वअदना। अगर तनवीन के बाद वाव आ जाए, जैसे सिराजन वहाजा। तो इन तमाम मिसालों से हमें पता चला कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून के 4 हरूफों में से कोई भी एक हरफ आता है तो हमने वहां इदगाम बिल गुन्ना अदा करना है। जैसा कि इन तमाम मिसालों से हमें ये बात समझ में आ गई। अब बाकी के यरमलून के 2 हरूफ बचे हैं, वो कौन कौन से? एक लाम और एक रॉ। तो याद रखें, लाम और रॉ पर भी आपने इदगाम तो करना है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रॉ आते हैं तो वहां आप इदगाम तो करेंगे, लेकिन ये इदगाम बिला गुन्ना होगा, यहाँ गुन्ना आप अदा नहीं करेंगे। इनकी मिसालें देखें, जैसे अगर नून साकिन के बाद लाम आती है, जैसे मिल्लदुनका। इसी तरह युबय्यिलना, देखें नून साकिन है दोनों मिसालों में, और उसके बाद लाम आ रही है तो आपने गुन्ना अदा करना, इदगाम करना है, लेकिन बिला गुन्ना इदगाम करना है। इसी तरह तनवीन के बाद अगर लाम आ जाए, जैसे माललुबदा, पहले लाम पर आपको 2 ज़बर की तनवीन नजर आ रही है, उसके बाद आगे फिर लाम आ गया, तो अब यहाँ पर जो आप इदगाम करेंगे ये इदगाम बिला गुन्ना होगा। इसी तरह अगर नून साकिन या फिर तनवीन के बाद रॉ आ जाए, जैसे मिर रब्बिका, तो आप यहाँ पर भी इदगाम बिला गुन्ना करेंगे। इसी तरह ईशतिर रागिया, ईशतिन की ता के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन नजर आ रही है और उसके बाद रॉ आ गया तो आप यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना अदा करेंगे। तो तीसरी हालत क्या थी कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर यरमलून के 6 हरूफों में से कोई एक हरफ आ जाए तो वहां पर हमें इदगाम अदा करना है और इस हालत को इदगाम कहा जाता है। नून साकिन और तनवीन की चौथा और आखिरी हाल ये है, और इसका कानून जरा समझ ले कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरफ बा या हुरूफ हलकी या यरमलून के हुरूफों के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो वहां पर आपने इख्फा करना है। ठीक है, तो ये बात जरा दोबारा से गौर से समझ लें कि इख्फा आपने कहाँ अदा करना है? नून साकिन के बाद
یا تنوین کے بعد اگر حرف با، ٹھیک ہے، حرف با اگر آتی ہے نون ساکن کے بعد، اس کا قانون اور قاعدہ ہم نے پڑھ لیا۔ حروف حلقی اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آتی ہے، اس کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا۔ یرملون کے 6 حروف اگر آ جاتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا قانون ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے علاوہ جو حروف تہجی کے حروف بچتے ہیں، تو حروف تہجی میں کل عربی کے اندر 29 حروف ہیں، تو 6 یرملون کے، 6 حلقی کے 12 اور ایک با 13۔ اور ایک بات اور نوٹ کریں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد الف نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو الف بھی نکل گیا، 13 اور ایک 14۔ اور تہجی کے حروف کل 29 ہیں، تو 14 اگر 29 میں سے ہم 14 نکالیں تو باقی 15 حروف بچتے ہیں۔ تو اب نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے گا تو آپ وہاں پر اخفا ادا کریں گے۔ اب اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں زبان کی نوک تالو سے ہٹ کر، تالو کے ساتھ نہ لگے، اگر تالو کے ساتھ زبان کی نوک لگ گئی تو پھر تو غنہ ادا ہوگا۔ تالو سے ذرا ہٹ کر اس کو جو ہے نا نیچے، تھوڑا سا تالو سے نیچے رکھ کر آپ جو ادا کرتے ہیں، تو اس پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں پنکھا، پنکھا، اب یہ پنکھا، اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے کنواں، بانس، تو اس طرح کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں یہ ان میں اخفا ہو رہا ہے۔ عربی کے اندر اس کی مثال کیسے ہے دیکھیں، انزل، نون ساکن ہے، انزل، اور اس کے بعد زا آ گیا، تو زا یرملون میں سے بھی نہیں ہے، حلقی میں سے بھی نہیں ہے، اور با بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہے 15 حروفوں میں سے ایک حرف ہے، تو لہذا یہاں پر آپ نے کیا ادا کرنا ہے؟ اخفا ادا کرنا ہے۔ اسی طرح من قبلکم، نون ساکن کے بعد قوف آ رہا ہے۔ اب آپ مثالوں میں دیکھیں، فانصب، انفسکم، حروف کو نوٹ کرتے جائیں آپ، ان کنتم، فانظر، من دونکم، من دونکم، عن غیف۔ تو یہ تمام مثالیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں پر ہم نے اخفا ادا کرنا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 15 حروفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے گا تو وہاں آپ نے جو کیفیت اور جو صورتحال بنانی ہے اسے اخفا کہا جاتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد کی جو 4 احوال تھے، آج کے سبق میں ہم نے ان کو مثالوں کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور پوری کوشش لگا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ تمام سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور قرآن کریم کو اس کی تجویدی ضروری قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔